الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد عمل پر بھروسہ لیکچر نمبر 93 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن ينجي احدا منکم عملہ، تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکے گا۔ بڑی وعید ہے۔ میں قیام اللیل بھی کرتا ہوں، میں قرآن مجید بھی 10 پڑھ چکا ہوں، میں 5 وقت با جماعت نماز بھی پڑھتا ہوں، مجھے معاف نہیں کرے گا تو کس کو معاف کرے گا؟ مجھے اپنے عمل پر بڑا بھروسہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لن ينجي احدا منکم عملہ، کسی کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکے گا۔ ایک حدیث اس کی تائید کرتی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا گزرا جس نے پلک جھپکنا، سیکنڈ سے بھی پہلے ہو جاتا، پلک جھپکنے کی دیر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، یعنی اتنا عبادت گزار عابد، بڑے عابد گزرے ہیں بنی اسرائیل میں، یہ مشہور عابد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پاس جب یہ جائے گا تو اللہ اس کی عبادتیں دیکھ کر فرمائے گا میری رحمت سے اسے جنت میں داخل کر۔ تو وہ بندہ حیران ہوگا، وہ کہے گا عبادتی یا رب، اے رب میری عبادتیں کہاں ہیں؟ پھر میری عبادتیں کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا کہ میری رحمت سے اسے جنت میں داخل کر۔ وہ پھر کہے گا، اسے اپنے عمل پر بڑا بھروسہ تھا اور یہ بڑی پریشان کن عمل، نظریہ بڑا خطرناک ہے۔ وہ پھر کہے گا عبادتی یا ربی، میرے رب میری عبادتیں کہاں ہیں؟ 3 مرتبہ ایسا ہوگا اور تینوں مرتبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا میری رحمت سے اسے جنت دے دو۔ جب وہ پھر کہے گا نا، پھر اللہ فرمائے گا لاؤ اس کی عبادت بھائی، ترازو لگے گا، اس کی ساری زندگی کی عبادتیں، اب کتنی عبادتیں ہیں اندازہ لگا لیں کہ پلک جھپکنے تک رب کی نافرمانی نہیں، یعنی گناہ تو ہے ہی نہیں، نیکیاں ہی نیکیاں ساری زندگی۔ اللہ تعالیٰ پھر ایک نعمت، صرف ایک نعمت، ہمارے اوپر ہزارہا ان گن وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اتنی نعمتیں ہیں کہ ہم اگر شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی نعمتیں اللہ کی۔ ایک نعمت حدیث میں اللہ اس کی لا کر دوسرے پڑھنے میں رکھ دے، اس نعمت کا ذکر حدیث میں نہیں۔ کچھ شارحین کہتے ہیں ایک آنکھ دیکھنے کی نعمت، صرف ایک آنکھ، دونوں بھی نہیں، اور ترازو اٹھایا جائے گا، ساری زندگی کی عبادتیں کم ہو جائیں گی اور وہ نعمت کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ پھر بندہ یہ کہے گا یا اللہ اپنی رحمت سے جنت دے دے۔ تو عمل پر بھروسہ کر کے بیٹھ جانا کہ میری اتنی نیکیاں نہیں، ان نیکیوں کو سب سے پہلے تو اللہ نے قبول کرنا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں قبول ہوئی ہیں کہ نہیں، پھر اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں کوئی جا سکتا۔ تو اپنے عمل پر صحابہ نے پوچھ لیا، بڑا خوبصورت سوال ہے اور عقیدے کا سوال۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں؟ آپ تو سردار ہیں، جنت میں سب سے پہلے جانے والے انسان،
سب سے پہلے آپ سے پہلے کوئی نبی نہیں جنت میں جائے گا، اور آپ کی امت سے پہلے کوئی امت جنت میں نہیں جائے گی۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اب صحابہ نے کہا آپ بھی نہیں، آپ تو سردار انبیاء ہیں۔ فرمایا ولا انا، میں بھی نہیں۔ اللہ، یہ ہے اللہ کی وحدانیت اور توحید، میں بھی نہیں۔ الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، الا یہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ پھر وہی بات، رحمت۔ اور سوال یہاں اب یہ بیان کرو تو دیکھو 295 سیدھا ہی ڈاکٹر آفتاب صاحب وہ کہیں گے لگاؤ گستاخ ہے، یہ نبی کو کہتا ہے۔ اور صحابی پوچھ رہے ہیں آپ بھی نہیں۔ صحابی نے کیوں جرأت کی؟ نہ پوچھ دینا ہی۔ نے کہا جب کوئی بھی نہیں تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخر انسان ہے، تو آپ بھی نہیں۔ فرمایا الا وانا، ولا انا، میں بھی نہیں۔ الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ اپنے عمل پر بھروسہ۔ پھر قوم کو کیا سبق دیا، اپنی امت کو کیا پڑھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اپنی وضاحت کر دی کہ مجھے اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی تو میں انشاءاللہ جنت میں جاؤں گا۔ تم کیا کرو، سدیدو وقاربو وغدو وروحو وشیئا من الدلجد والقصد القصد تبلغو، لہذا تم ٹھیک درستگی کے ساتھ عمل کرو۔ تمہارا کام عمل کرنا ہے، عمل جاری رکھو۔ میانہ روی اختیار کرو، یہ نہیں کہ رمضان المبارک میں تو 25 قرآن ختم ہو گئے پھر پورا سال ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ میانہ روی، ہر عمل میں میانہ روی۔ اس لیے آپ نے ابن عمر کے بارے میں جب بہن حفصہ نے پوچھا، عبداللہ ابن عمر کی بہن حفصہ ام المومنین، امہات المومنین میں سے، مسلمانوں کی ماں، نبی کی بیوی، عمر کی بیٹی، تو اللہ کے پیغمبر کیا فرماتے ہیں، عبداللہ اچھا آدمی ہے، ابن عمر اچھا آدمی ہے، اچھا آدمی۔ اور ساتھ کا اسے کہنا کہ وہ پہلے تہجد پڑھتا تھا، اب چھوڑ دیے، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی۔ میانہ روی۔ حفصہ نے فوراً بتا دیا کہ آپ کو رسول اللہ نے دیکھا ہے کہ پہلے آپ پڑھتے تھے پھر اب کوئی سستی ہو گئی ہے، مستقل۔ تو فرمایا میانہ روی اختیار کرو اور مستقل کرو۔ ایک دن 100 رکعت نفل نماز اور پھر فرض بھی غائب۔ آپ نے دیکھا نہیں مسجدوں میں اکثر کیا ہوتا ہے، 27ویں رات کو یہاں پر جمع دعا میں شامل ہونا، پھر فٹافٹ یہاں سے فارغ ہوں گے ترمذی میں دعا میں شامل ہونا، وہاں سے فارغ ہوں گے مینار الہدیٰ میں دعا میں، وہاں سے شامل ہوں گے وہ آدھے گھنٹے کی دعا رائمنڈ میں پہنچ جائیں گے۔ آج کیوں جا رہے ہیں؟ دعا ہونی ہے۔ فرض نماز کا تارک ہوگا اور صلاۃ التسبیح پڑھنے کی کوشش کرے گا کہ جی وہ پڑھ لیں بڑا ثواب، اور جو فرض ہے میانہ روی، ہر کام میں میانہ روی، ہر کام میں، صبح اور شام میانہ روی کے ساتھ۔ صبح کے اذکار بھی یاد رکھو، شام کی عبادت بھی یاد رکھو، اور رات کے کچھ حصے میں نکلا کرو رات کے کچھ حصے میں، یعنی قیام 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو رات کا کچھ حصہ، گھنٹہ نہیں تو آدھا گھنٹہ نہیں 15 منٹ نہیں تو 5 منٹ میں تو 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں نا۔ اذان سے قبل تہجد ہے، بس اذان کا جو ہی وقت شروع ہونا اس سے 1 منٹ پہلے بھی قیام اللیل ہے، رات کی عبادت۔ تو رات کو نکلو گے، اگر تم یہ 4 کام کرو، سدیدو قاربو وغدو وروحو وشیئا، کچھ من الدلجہ، رات کا تھوڑا سا، تو پھر منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے۔ تو اعمال جاری رکھو، لیکن امید اللہ کی رحمت سے، اللہ اپنی رحمت سے انشاءاللہ ہم سب کو جنت دے گا، یہ امید رکھو۔ صحیح بخاری 6463۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کہا میرے سامنے فرمایا،
ان فیکم قوما یعبدون ویدعبون حتی یعجب بہم الناس وتعجبہم نفوسہم یمرقون من الدین مروق السہم من الرمیہ. تم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے، کچھ لوگ، ان فیکم قوما، تھوڑے سے لوگ کچھ ایسے یعبدون ویدعبون، کہ عبادت کریں گے اور ہمیشہ کریں گے، ہمیشگی اختیار کریں گے اس عبادت پر، کہ 10 روپے روزانہ صدقے میں ڈالنے ہیں تو وہ ہمیشہ ڈال رہے ہیں. تحیت المسجد 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، ہمیشہ پڑھ رہے ہیں. یعنی ہر عبادت، وہ چھوٹی یا بڑی، یہاں تک کہ مشہور ہو جائیں گے. ان کے متعلق لوگ تعجب کا اظہار کریں گے. حتی یعجب بہم الناس، لوگ تعجب کریں گے، بھئی ناغہ ہی نہیں کرتا، یہ تھا ناغہ ہی نہیں کرتا، بڑا نیک اور متقی ہے. جو ہی تعجب کا اظہار ہوگا وہ بات ہم تک بھی پہنچ جائے گی، اس بندے تک بھی پہنچ جائے گی. اب وَتُعْجِبَهُمْ نُفُوسُهُمْ، انہیں خود کو بھی اچھا لگے گا. ہاں دیکھو سلیم صاحب کہتے ہیں 2 رکعتیں یہ پڑھتا ہے بندہ، بھائی مشہور ہوتا جا رہا ہے نا. اب اپنے آپ کو بھی اچھا لگنے لگ گیا کہ ہاں جی انہیں کہنا چاہیے، ان کو کہنا چاہیے، اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنے لگ گیا. اب یہ خطرناک معاملہ ہو گیا، یہ خطرناک معاملہ ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ یمرقون من الدین مروق السہم من الرمیہ، یہ لوگ دین سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. اب دیکھو عبادت بھی ہے، ہمیشگی بھی ہے، عقیدہ توحید تو پہلے ہے ہی ہے، لیکن اب ان عملوں کی وجہ سے حاجی مشہور ہو گیا. الحاج، حاجی صاحب، اور بڑا خوش ہوتا ہے دل، دیکھو جی یہ مجھے حاجی کہتے ہیں. وہ ایک بندے کو میں نے نام لیا تو اس نے کہا جی حاجی اصغر کہو. حیران، خود وہ کہتے ہیں. کتنے خطباء ہیں جو اپنے القاب لکھ کے، طوطی زبان، شیریں زبان، مدلل بیان لکھ کر دیتے ہیں. ٹائم لینا ہے، یہ القاب لکھنے ہیں اشتہار میں میرے ساتھ، پھر میں تقریر کرنے آؤں گا. یہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. آئے گا. اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. اب اس کا شروع کی زندگی تو بڑی خوبصورت ہے، نیکی کر رہا ہے، ہمیشگی اختیار کر رہا ہے اور لوگوں میں مشہور نہیں ہوا ہے، یہ تو لیکن خاتمہ کیا ہو رہا ہے؟ مشہوری، خود پسندی، غرور، یہ اس میں آتا جا رہا ہے بندے میں، اور آخرت سے دور ہوتا جا رہا ہے. لوگ اشارے کر کے جاتے ہیں پیسے لینے، وہ اس بندے سے لے لو، وہ اس بندے سے لے لو. ایسا آدمی دین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں. جب تیر شکار سے نکل گیا تو کیا کوئی شے ہی نہ رہی. اہل اسلام، اہل ایمان، درد مندانہ اپیل ہے، عبادت کیجئے، ہمیشگی اختیار کیجئے. اپنے عبادت پر مکمل بھروسہ نہ کریں کہ میں یہ کرتا ہوں تو جنت میں ضرور، نہ. اس بادشاہ کی رحمت ہوگی تو جنت ملے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے بارے میں کہہ دیا تو ان سے بڑا انسان تو کسی نے دیکھا ہی نہیں. اتنی عاجزی اور انکساری. انہوں نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن میرے ساتھ اللہ کی رحمت ڈھانپ لے تو مسئلہ اور. اس لیے رحمت کے طلبگار، اور جو ہی مشہوری ہونے لگے اس سے دل کے اندر اس دل کو ٹھیک کریے. آخری بات، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نکلے، چادریں کندھے پہ ڈالی ہوئی، خلافت کا زمانہ. آگے سے عمر مل گئے رضی اللہ تعالی. کہنے لگے امیر کدھر؟ کہنے لگے یہ چادریں بیچنے جا رہا ہوں. کہتے کیوں؟ کہا آج میرے دل میں یہ بات آ گئی تھی کہ تو لوگوں کا خلیفہ ہے. اس دل کے اندر یہ تھوڑی سی جو آیا ہے نا، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بازار میں چادریں بیچوں گا تو یہ نفس ٹھیک ہو جائے گا. اللہ. ایک صحابی کہتے ہیں میں اور امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اکٹھے سفر کر رہے ہیں. ایک دیوار آئی، وہ اندر چلے گئے، میں باہر رہ گیا. دیوار کے پیچھے جا کر حضرت عمر اپنے آپ کو کہتے ہیں، کہتے میں نے سنا حضرت عمر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، واہ واہ عمر تو خلیفہ ہے، 22 لاکھ مربع میل زمین کا بادشاہ، اور کہاں تک تیری حکومت ہے. کہتے یہ کہنے کے بعد کہنے لگے عمر اپنے آپ کو کہتے ہیں
اللہ سے ڈرتے رہنا، دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ مجھے اور آپ کو یہ تقوی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔